بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے لیے آج ہم ایک اتنی خوبصورت بات لے کر آئے ہیں جسے سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا، اور جو کہ ماں سے ریلیٹڈ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ماں کے پیروں کے تلے جنت رکھی ہے، اور بے شک ہمارے انبیاء علیہ السلام، ہمارے اولیاء اکرام، ہمارے صحابہ اکرام سبھی آج تک ماں کی تعظیم کرتے ہوئے آئے ہیں، اور ماں کا مرتبہ ہی اتنا اونچا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے والدین کو وہ رتبہ عطا فرمایا جو کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا۔ یہاں تک کہ حدیثوں میں ہے کہ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ماں باپ کا کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے، اور یہ بات حق ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ ماں باپ کا کوئی نعم البدل نہیں، کوئی ان کی جگہ نہیں لے سکتا۔ تو اسی سے ریلیٹڈ یہاں پر ایک نیوز ہے، یہاں پر آئی ہے، وہ یہ ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ کیا نیوز ہے دیکھیے، میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں کہ آج کے دور میں ایک ماں کے لیے ایک بیٹے نے جو کیا ہے وہ کیا کیا ہے اور کون کر سکتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر ایک ماں کے لیے جو کیا گیا ہے وہ یہ کیا گیا ہے کہ تمل ناڈو میں، یہ تمل ناڈو کی نیوز ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، تمل ناڈو میں ایک بزنس مین نے اپنی ماں کی یاد میں دوسرا تاج محل بنا دیا۔ جی ہاں، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ ایک تاج محل بنایا گیا تھا ممتاز محل کے لیے، اور دوسرا تاج محل یہاں ماں کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو یہ تمل ناڈو کی ایک نیوز ہے کہ تمل ناڈو میں ایک بزنس مین نے اپنی ماں کی یاد میں دوسرا تاج محل بنایا ہے، جو ہر طرف سرخیاں بٹور رہا ہے۔ بزنس مین امرالدین شیخ داؤد نے بتایا کہ ماں ہی ان کی پوری دنیا تھی، جب وہ گزر گئی تو وہ ٹوٹ گئے تھے۔ انہوں نے ماں کی یادوں کو جیوت رکھنے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر دیے اور سفید پتھر کا دوسرا تاج محل بنوایا۔ 200 سے زیادہ لوگوں نے 1 ایکڑ میں پھیلی اس زمین میں 8000 برگ فٹ میں تاج محل پرتیکرتی بنانے کے لیے 2 سال تک کام کیا۔ اس بنانے میں قریب 5.5 کروڑ روپے خرچ کیے، لیکن انہوں نے اپنی ماں کی یاد میں اس تاج محل کو بنوایا، اور یہ کتنا خوبصورت ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ماں کی تعظیم کریں، اور اس طرح تعظیم کریں کہ ہم جنت حاصل کر سکیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو والدین کی طرف ایک نظر محبت سے ڈالے تو اس کو ایک حج مبرور کا ثواب ملتا ہے۔ تو اگر ہمیں حج مبرور کا ثواب حاصل کرنا ہے تو ہم اپنے والدین کو بس ایک نظر محبت سے دیکھ لیں تو الحمدللہ ہمیں ایک حج کا ثواب مل جائے گا۔ تو کتنا آسان ہے جنت کمانا، کتنا آسان ہے حج کا ثواب کمانا۔ تو اسی طرح جب ایک بیٹے نے اپنی ماں کی یاد میں تاج محل بنوایا ہوگا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کیا اجر عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ ہے کہ اس نے اپنی ماں کے لیے بنوایا، اس نے اپنی ماں کی تعظیم کی، اپنی ماں سے محبت کا اظہار کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم اپنی ماں سے اگر حیات ہیں تو محبت کا اظہار کریں، اور اگر فوت ہو چکی ہیں تو ان کی قبر پر جا کر، قبرستان میں جا کر درود و فاتحہ کریں اور ان کو ایصال ثواب کریں، تاکہ ان کی روح خوش ہو۔ اور جب والدین خوش ہوتے ہیں تو چاہے وہ دنیا میں ہوں، چاہے وہ فوت ہو گئے ہوں، قبر کے اندر ہوں، ہمیں دعائیں ہی دیتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کی دعاؤں کی برکت سے ہمیں خوب سے خوب تر نوازتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر چڑھے، کوہ طور پر چڑھے، اور کوہ طور پر چڑھ کر گرنے لگے، مطلب تھوڑا سا آپ لڑکھڑائے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی آواز آئی، اور اس آواز نے کہا کہ اے موسیٰ اب سنبھل کر چلنا، کیونکہ تمہارے ساتھ تمہاری ماں کی دعائیں نہیں ہیں۔ تو مطلب یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں فوت ہو چکی تھی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے یہ پیغام بھیجا کہ موسیٰ اب تم سنبھل کر چلنا، تمہاری ماں کی دعائیں تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ کہ دیکھیے والدین کی دعاؤں کا مرتبہ کتنا بڑا ہوتا ہے، کہ اگر ماں دعا کر دے تو ہماری زندگی سنور جاتی ہے، اور اگر ماں بد دعا کر دے تو ہماری زندگی بگڑ بھی جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں پیارے محبوب کے صدقے میں اپنے ماں اور باپ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم ان کے لیے ایصال ثواب کریں اور ان کے لیے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کا ایصال ثواب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔